غزہ میں اسرائیلی جارحیت ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانیت سوز داستانیں رقم کر رہی ہے، جہاں اسرائیلی مظالم نے غزہ کو بھوک، افلاس اور فاقہ کشی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، اور پوری دنیا کے دباؤ اور مذمت کے باوجود اسرائیلی مظالم رکنے کے بجائے مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ جبکہ 2 روز پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر غزہ پر مکمل قبضے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ جارحیت کے اختتام پر پوری غزہ پٹی اسرائیلی قبضے میں آ جائے گی۔ جبکہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر قبضے کے لیے ایک ہفتے پہلے شروع کیے جانے والے آپریشن میں آج مزید 60 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 53,822 ہو چکی ہے، جس میں 16,000 سے زیادہ بچے شامل ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ اب صرف اسرائیلی بمباری میں ہی فلسطینی شہید نہیں ہو رہے، بلکہ اسرائیل نے بھوک کو بھی ہتھیار بنا لیا ہے، اور پچھلے کچھ روز میں صرف بھوک کی وجہ سے 29 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جو نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسرائیل نے 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک غزہ میں امدادی سامان جانے پر پابندی لگا رکھی تھی، تاہم رواں ہفتے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کے دباؤ کے بعد اسرائیل نے غزہ میں امدادی سامان کے داخلے کی اجازت دے دی، جس کے بعد پچھلے 3 روز میں غزہ میں تقریباً 130 امدادی ٹرکس داخل ہوئے ہیں، لیکن اس امداد کو انتہائی ناکافی قرار دیا جا رہا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 600 امدادی ٹرکس کی ضرورت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت بدترین انسانی المیے کو جنم دے رہی ہے۔ ہر روز خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد اسرائیلی جارحیت کی نظر ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کی میتوں کو ہاتھوں میں لیے اسرائیل سمیت پوری دنیا سے سوال کر رہے ہیں کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا جو اسرائیلی حملوں کے نظر ہو گئے۔ اسرائیل کی غزہ میں حالیہ جارحیت پر پوری دنیا حیران اور پریشان ہے، مگر تمام تر دباؤ کے باوجود اسرائیل کا رویہ یہ ہے کہ اسے کسی عالمی قانون یا قاعدے کی فکر نہیں ہے۔ اسرائیلی حکومت میں شامل لوگ بچوں تک کو اپنا دشمن قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام کھل کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی دوسرے ملک کی حمایت یا مخالفت کی پرواہ نہیں ہے۔ بغیر کسی پرواہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سینکڑوں فلسطینیوں کو مار دیا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا اسرائیلی حکام کیسے خود کو تمام عالمی قوانین، اخلاقیات اور انسانیت سے بری الزامات سمجھ رہے ہیں، مگر اس پوری صورتحال میں وہ لوگ جو ہمیشہ سے اسرائیل کے حامی رہے، 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے ہر اقدام کا بھرپور دفاع کرتے رہے ہیں، وہ بھی اب اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال مشہور برطانوی صحافی اور اینکر پرسن پیئرس مورگن ہے، جو اب غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کی کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اس حد تک جانے سے گریز کیا ہے جس حد تک آپ اسرائیلی حکومت پر تنقید میں جاتے ہیں، لیکن اب میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، اور میرے خیال میں اب ہم دونوں ایک نقطے پر متفق ہو گئے ہیں کہ اس جنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر اس محاصرے کے بعد جس سے وہاں بہت سے بچوں، خواتین اور افراد کو بھوک سے مارا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جیسے وہاں بے تحاشا گولہ باری اور بارود کی بارش کر کے سینکڑوں معصوم افراد کو مارا جا رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنے سیویلینز کو مارا جا رہا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں سیویلینز کو مارا جا رہا ہے، اور بظاہر ایسا کوئی پلان ہمارے سامنے نہیں کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا یا کیا ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ سموٹرچ کیا کہہ رہے ہیں، جو دائیں بازو کی حکومت کے شاید سب سے بڑے رائٹ ونگر رہنما ہیں۔ وہ جس زبان میں بات کر رہے ہیں وہ نسل کشی کی بات ہے کہ غزہ سے تمام فلسطینیوں کو نکال دیں۔ اس لیے میرے خیال میں آپ اور میں پچھلے کچھ ہفتوں میں ایک اتفاقی رائے پر پہنچ چکے ہیں۔ But my question for you, Mehdi, is how does this end? مجھے بھی نہیں پتا پیئرس کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق رائے نہ ہوتا اور میں غلط ثابت ہوتا اور آپ درست ثابت ہوتے۔ میری خواہش ہے کہ 1 سال پہلے جب میں نے آپ کے شو میں بات کی تھی اور آپ نے پوچھا تھا کہ یرغمالیوں کے بارے میں کیا ہوگا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سب غزہ کی آبادی کو بے دخل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ غزہ کو فتح کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کاش میں غلط ہوتا۔ یعنی غزہ میں اسرائیل کے مظالم اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں جنہیں پہلے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تاہم اسرائیل پر صرف تنقید ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اب دنیا کو تنقید سے آگے بڑھ کے غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے عملی اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔